صاحب ایک سوال ہندوستان سے آیا ہے، انڈیا سے، کہ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ موجودہ ہندوستان میں نئے فارغ التحصیل علماء جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ مسلمانوں کا ایمان بچا رہے اور غیر مسلموں تک اسلام کی تبلیغ ہو بغیر بدامنی کے؟ یہ بھیا کئی مرتبہ موضوع زیر بحث آیا، آپ کا شکریہ، آپ نے دریافت فرمایا۔ بہت سی چیزوں میں سے ایک اپنے ایمان کا لیول، یہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہ دوسروں کو دعوت دیتے دیتے خود اپنا ہی ایمان ڈبو بیٹھے۔ سامنے والا اتنے زبردست دلائل دے کہ جب اٹھ کے جائے تو خود اس کے ایمان میں شک و شبہ ہو کہ میں کس کام کے لیے گیا تھا اور میرا کیا ہو گیا۔ اس لیے اپنے ایمان کے لیول کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ پروردگار عالم تیری معرفت اور تجھ تک پہنچنا ہے، اللہ جہاں کہیں ہدایت ہو مجھے وہیں لے چل۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری چیز جو اس میدان میں کام آتی ہے وہ ٹھوس علم ہے، بہت گہرا علم چاہیے۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اردو کی کتابیں پڑھ لے اور اس کے بعد وہ اس کے ترجمے دیکھ لے بڑی کتابوں کے اور وہ دین کی دعوت کو نکل پڑے، اور دوسرے کے ہاں کوئی اصولی آدمی مل گیا نا جس نے ان چیزوں کو پڑھا ہے اور یہ چیزیں، تو وہ اسے بھی ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ اردو ترجمے پڑھ پڑھ کے دین کو سمجھنے کی کوششیں ایک حد تک معاون ثابت ہوتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو جس اردو کی عبارت پہ اشکال پیش آتا ہے وہ کسی نہ کسی صاحب علم سے پوچھتا ہے، جن کی سرپرستی میں اور جن کی رہنمائی میں وہ مطالعہ کر رہا ہوتا ہے کہ حضرت میں نے یہ پڑھا ہے، آپ بتائیے اس کا کیا مطلب ہے۔ راوی کبھی حدیث کو بیان کرتا ہے اور وہ اجمالاً کہہ دیتا ہے کہ یوں ہوا۔ مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ کل اسلام آباد میں بارش نہیں ہوئی، دوسرا کہتا ہے پورے اسلام آباد میں، تو کہتا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ فلاں فلاں حصے میں ہو رہی تھی اور فلاں میں اکثر حصہ جو اسلام آباد کا ہے اس میں بارش نہیں ہوئی۔ اب اس نے اپنی بات کی شرح کر دی نا کہ 100% نہیں، 20% علاقوں میں ہوئی اور 80% میں نہیں ہوئی۔ یہ مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ مثلاً جب آپ مسلم کھولتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے نہاتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اتنے پانی سے، تو راوی کہتا ہے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی اس بات پہ اشکال ہوا پوچھنے والوں کو، کتنے تھوڑے پانی سے نہا لیتے تھے۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ منگاؤ اتنا پانی لایا گیا اور وہ نہائیں، اور انہوں نے کہا دیکھو اتنے پانی میں نے نہا لیا، غسل کر لیا۔ اب جس آدمی کو بنیادی کتابیں عربی بھی نہیں پڑھنی آتی، وہ سب سے پہلے یہاں ٹھٹک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان بالغ مردوں کے سامنے ام المومنین رضی اللہ عنہ نہائی، یہ کیا بات؟ اور اس کو منکرین حدیث پکڑ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہاری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے۔ اب اسے کون سمجھا سکتا ہے کہ راوی نے کہا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے غسل فرمایا، اس کا مطلب یہ کہاں سے نکلا کہ ان دونوں کے درمیان پردہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا؟ ام المومنین اس پانی کو لے کے نہائیں اور پھر آ کے انہوں نے بتایا کہ میں نے اتنے پانی سے غسل کیا ہے۔ راوی پوری تفصیل میں نہیں جاتا، بس اجمالاً اس نے بیان کر دیا۔ یہ تماشا بنا دیا اس حدیث کو جو منکرین حدیث ہے۔ تو اس سے بھیا بڑا ٹھوس علم چاہیے ہوتا ہے۔ آپ سے قصہ عرض کرتے ہیں، ہمیں حیرت اس میں بھی ہوتی ہے کہ ہندوستان والے ہمارے یہاں سے کیوں پوچھتے ہیں؟ بھیا آپ کے یہاں بہت مفتی اور اللہ کا شکر ہے ایک سے ایک بڑا صاحب علم ہے،
تو آپ پیروں کے گھر میں پرائی کرنے کی بجائے باہر جاتے ہیں۔ واقعہ یہ سنا دیتے ہیں کہ مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھی ہے، اور ایک جگہ بحث یہ آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان اور ایک ایسا کافر جس کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ تم ہماری امان میں اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اگر اسے قتل کر دیا جائے تو ایک مسلمان کے قتل کا جتنا پیسہ ادا کیا جائے اور اس معاہد ذمی کا جس سے معاہدہ ہو چکا ہے کہ تم ہمارے ملک میں رہو اور امن سے رہو گے، کیا یہ دونوں برابر ہیں یا کم زیادہ ہیں؟ اس پہ مولانا نے تحریر فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ اس کافر کے متعلق یہ کہا کہ اس کی دیت ہوگی، اور آدھی دیت ادا کرواتے تھے اور آدھی خود لے لی۔ یعنی فرض کر لیجئے 1,00,000 روپیہ بنتا تھا تو 50,000 دے دیا، عدالت وغیرہ کچہری جہاں بھی فیصلہ ہوا حکومت کے پاس، اور 50,000 خود لے لیا۔ اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مالی معاملات میں گڑبڑ کرتے تھے۔ خیر، پڑھ دی رکھ دی، کوئی 45 برس ہوتے ہوں گے اس واقعے کو۔ تو خیال آیا کہ اچھا بس ٹھیک ہے، یہ فرمایا ذرا اس کو دیکھیں تو صحیح۔ جب تحقیق اس کی شروع کی اور عربی کی کتابیں کھولیں اور سب کچھ دیکھتے رہے تو معلوم ہوا کہ راوی نے یہ بیان جو کیا ہے کہ معاویہ نے رکھ لی، مورخین نے آگے اس کی تشریح کر دی، انہوں نے کہا معاویہ نے اسے بھی بیت المال میں اسے بیت المال میں داخل کر دیا، یعنی جو قتل ہوا ہے جس نے کیا ہے اس نے 1,00,000 روپیہ ادا کیا تو 50,000 تو انہیں مل گیا جن کا بندہ تھا، جس قوم اور فرقے سے تعلق رکھتا تھا، خون بہا ادھر ادا ہو گیا، اور معاویہ نے رکھ لی تو رکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ بیت المال میں داخل کر دی۔ اب آپ نے دیکھا کتنا فرق پڑ گیا کہ معاویہ رکھ لیا کرتے تھے، گھر میں رکھ لیا کرتے تھے یا بیت المال کے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو بڑا گہرا علم چاہیے، بڑا ٹھوس علم چاہیے۔ پھر تیسری بات یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے ان کی کتابوں کو بھی پڑھا ہو۔ اگر آپ نے ان کی کتابوں کو نہیں پڑھا تو اس جنگل میں، اس سمندر میں اترنا ہی نہیں چاہیے۔ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کتابوں میں کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ مذاہب کی جتنی بھی کتابیں ہیں نا، کئی ایک چیزوں میں وہ قدر مشترک ہے، تو اس سے کبھی بھی اس چیز پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے جو اپنے ہاں بھی پائی جائے۔ مثلاً پردہ کرنا ہے، تقریباً تمام مذاہب کی کتابوں میں ملے گا۔ نشے کی حرمت ہے، ہر جگہ ملے گی۔ اشیاء کی پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہیں، ہر جگہ ملیں گے آپ کو۔ تو دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں جس چیز کو ناپاک کہا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ حنفی فقہ میں اس کا پاک اور ناپاک ہونا، ہمارے سارے ائمہ اس کی پاکیزگی یا ناپاکی کے قائل ہیں۔ اگر ہم بھی اس کی پاکیزگی کے قائل ہیں تو انہیں تانا دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ممکن ہے اس نے دیگر ائمہ کا مسلک پڑھ رکھا ہو تو وہ کہے گا کہ بھی تم مجھے کہتے ہو، تمہارے یہاں بھی تو فلاں نے جائز لکھا ہے۔ تو اپنا ایمان، اعتقاد، بہت ٹھوس اور گہرا علم، اپنی کتابوں کا بھی اور ان کا بھی۔ اب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کو پڑھیے، ہے وہ لمبا قصہ لیکن مختصر سا عرض کرتے ہیں کہ پادری تو خیر بہت مدتوں سے آ رہے تھے، جب صحیح معنی میں آ کے انہوں نے اسلام کی برائیاں ایک ایک محلے میں بیان کرنی شروع کی تو پادریوں نے آ کے شاہ عالم بادشاہ کو گھیر لیا اور اسلام کے خلاف تابڑ توڑ حملے ہوئے۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گئے اور دلی کے علماء کو بلایا اور کہا
کہ ان کا جواب دو۔ ان علماء کو اصل میں جو حسد تھا وہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھا، اور حضرت کے نواسے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں کچھ لکنت تھی، جلدی جلدی نہیں بول سکتے تھے۔ سب نے مل کے نام دیا کہ شاہ اسحاق صاحب مناظرہ کریں۔ مراد یہ تھی کہ تم جیسے اتنا بڑا عالم دین اور سارا قلعہ ان کا معتقد اور دہلی شہر، ذرا پادریوں کے سامنے جب بیٹھیں گے نا اور رسوائی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ تمہارے معتقد کتنے پڑھے ہوئے ہیں۔ پیغام پہنچا۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کا حضرت آپ نہ جائیں، پادری کے مقابلے میں ہم ہی کافی ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میرا نام ہے، میں ہی جاؤں گا۔ تشریف لے گئے۔ پادریوں نے جو سوالات کیے، جوابات، دو چیزیں بہت زیادہ ہوئیں، آخر پہ پہنچ گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ کے جوابات اور ثواب کون اس کا مقابلہ کرتا؟ حضرت جب لال قلعے سے نکلے تو انہوں نے ایک بات فرمایا جتنے دلی کے بہت سے حاسد مولوی جمع تھے، حضرت فرمایا تم لوگوں نے میرا نام دے دیا تھا، تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اگر میں ان پادریوں سے ہار جاتا اور میری لکنت کی وجہ سے میری زبان ساتھ نہ دیتی تو کیا ہوتا؟ لوگ یہ نہ کہتے کہ پادریوں کے مقابلے میں اسحاق ہار گیا، لوگ کہتے کہ عیسائیت کے مقابلے میں اسلام ہار گیا۔ یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ ان میں سے حاسدین میں سے ایک شخص بہت ہی حیران، اس نے کہا حضرت یہ آپ نے اتنے حوالے دیے، تورات، انجیل، فلاں اور فلاں، یہ کتابیں آپ نے کب پڑھی ہیں؟ حضرت فرمایا ہمارے نانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو قرآن پڑھانے سے پہلے یہ کتابیں پڑھائیں ہمیں، اور کہا میرے بچوں اب دور آ رہا ہے عیسائیت کا، بات ان سے ہوگی، تو پہلے تم پڑھو کہ بائبل میں کیا ہے، تورات اور انجیل میں کیا ہے، پھر تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے ہم ایسے ہی نہیں کہتے کہ جس کسی نے بائبل کو اور ان چیزوں کو نہیں پڑھا نا، وہ قرآن کو حقیقی معنی میں سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے غیر مسلموں کی کتابوں کا مطالعہ بھی ضروری ہے، فروعات میں نہیں لانا چاہیے۔ بہت باتیں ہیں، فروعات میں نہیں لانا چاہیے، ہمیشہ اصول کی بحث کرنی چاہیے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا، یہ کام کیوں کیا؟ بھئی بات رسالت پہ کرو، خدا کے رسول تھے یا نہیں تھے؟ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول، رسالت پر کرو کہ خدا کے بندوں کو رسالت کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ کیا خدا کی رضا کو پانے کے لیے محض عقل کافی ہے؟ بندگان خدا اس کے سہارے ذات پاک تک پہنچ جائیں گے؟ تو اصولی مباحث میں چلنا چاہیے، فروعات میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ فروعات میں بہت سی چیزیں نکل آتی ہیں جو عقل سے ثابت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر مذہب میں ایسے، اسلام کے نہیں، ہر مذہب میں ایسے ہی ہے۔ اسلام میں بھی بہت سی چیزیں، رشتوں کی حرمت ہے، اب کون سی عقل کہے گی کہ یہ رشتہ حلال ہے اور یہ رشتہ حرام ہے؟ کون سی عقل بتائے گی کہ دودھ پلانے سے کتنے بچوں پر کیا نسب کا اثر پڑ جاتا ہے؟ یہ عقل سے بالا باتیں، یہاں پہنچ کے بہت مرتبہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی بجائے اصول پہ لائے کہ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مانا ہے۔ بات یہ کرو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، قرآن میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، دیکھیں گے جو کچھ بھی ہے، پہلے تم بتاؤ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں؟ خدا نے اپنی مخلوق سے کبھی خطاب کیا ہے یا نہیں؟ خدا نے کب سے اپنی مخلوق سے خطاب کرنا، بولنا شروع کیا، اور کب خدا نے آخری وحی نازل کر دی اور بتا دیا کہ آج کے بعد اب نہیں ہوگا؟ اور کیا اس کے بعد ہدایت کے راستے باقی ہیں؟ الہام کیا ہے، خواب کیا ہے، کشف کیا ہے، فراست کیا ہے؟ تو اصولی مباحث میں پھر وہ ٹھوس علم کام آتا ہے۔ اور آخری بات عرض کریں کہ جس سے بھی بحث کرنی ہو نا، اس کو کبھی بھی اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی بھی پورے صدق کے دل سے اور اخلاص سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ حق
اس پہ کھول دے. یہ نہیں ہے کہ میں کل اسے ہراؤں گا اور میرا نام ہو جائے گا. یہ اگر خیال بھی آئے نا کہ میرا نام ہو جائے گا اور میں ہرا دوں گا، حرام ہے مناظرہ، حرام، بالکل اس کے قریب نہ جائے. اپنے آپ کو ڈبونا ہے. اللہ کو کفر ناپسند ہے اور یہ کبر پسند ہے خدا کو. خدا کو یہ ناپسند ہے جو کافر کا عقیدہ ہے، اور خدا کو یہ پسند ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں اپنی شخصیت اور اپنے نفس، اپنی تعریف سننا اور کانوں کا ترس جانا کہ کسی طرح کہو فلاں کی فتح اور فلاں کی جے ہو گئی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض باتیں تو سونے کے پانی سے انسان لکھے. امام شافعی رحمۃ اللہ سے کسی نے مناظرے کا پوچھا تھا تو فرمایا کہ ساری زندگی میں نے کبھی کسی انسان سے بحث نہیں کی مگر یہ کہ میں اس کے لیے ہمیشہ دعا مانگتا رہا کہ اللہ حق اس پہ کھول دے، اللہ سچائی اس پہ کھول دے. ہم جب بحثیں کرتے ہیں تو کیا ہمارا دل بھی اتنا ہی پاک ہوتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں بصرہ جاتا رہا عقیدے کی مباحث میں لوگوں کو حق بات سمجھانے کے لیے. کسی نے پوچھا حضرت آپ کبھی بولتے نہیں، پہلے چپ رہتے ہیں. اور میں اس لیے چپ رہتا ہوں کہ میں کفر کے کلمے کو بھی زبان پہ نہیں لانا چاہتا ہے، اور وہ جب بولتا ہے کفر کا کلمہ تو پھر اس کی تردید واجب ہو جاتی ہے، پھر بولتا ہوں. اور میں نے کسی کو رد نہیں کیا اس وقت تک جب تک کہ اللہ سے دعا نہیں کر لی کہ اے پروردگار حق کھول دے، اور اللہ اس پہ بھی اور مجھ پہ بھی سچائی کی طرف رہنمائی.